ظہور کا وقت آ گیا ہے، امام سے لو لگائے رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو بھی شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ آج کی شب نیمہ شعبان اور شب برات کے علاوہ مؤمنین کے لیے جو آل محمد کے پیروکار ہیں ان کے لیے ایک سب سے بڑی فضیلت اور خوشی کی رات ہے کہ اس رات میں فجر کے قریب سلطان العصر امام زمان علیہ السلام کی ولادت بعثت سعادت ہوئی ہے 255 ہجری میں۔ تو پروردگار عالم نے اسی امام کے ذریعے سے اس عالم کو، اس دنیا کو جس طرح سے ظلم و جور سے بری ہوئی ہوگی، اسی طرح سے عدل و انصاف سے انہی کے ہاتھ سے جو ہے پروردگار اس دنیا کو پر کرنے والے ہیں، امن دینے والے ہیں۔ تو آج کی رات ولادت کی شب بھی ہے، اور کل کا دن جو ہے شیعوں کے لیے، محبان اہل بیت کے لیے سب سے بڑی عید ہے، کیونکہ ہمارے وقت کے امام کی ولادت ہے۔ اس لیے کل کے اعمال میں تاکید کی گئی ہے کہ وہ زیارت جو بمقابلہ ملاقات امام زمانہ ہے، کل کے دن میں امام کی وہ زیارت پڑھی جائے اور خوشی منائی جائے۔ آج کی شب کے حوالے سے آپ تمام کی خدمت میں عرض گزارش یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام محمد باقر سے اور انہوں نے چوتھے امام سے آج کی شب کی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ رات شب قدر سے باقی دنوں سے افضل ہے، شب قدر کے علاوہ باقی تمام دنوں سے افضل ہے۔ اس میں عبادت تقرب الہی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس رات عبادت بجا لا کر اس رات میں خدا تعالی اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ حق تعالی نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا سوائے اس کے کہ جو معصیت و نافرمانی سے متعلق سوال کرے گا۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے مختص کی ہے، جیسے شب قدر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد ثناء باری الہی کرنا ہے، اس کے علاوہ دعا اور مناجات میں مصروف رہنا ہے۔ یعنی امام مجھے اور آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آج کی رات جو ہے شب بیداری میں خدا کی عبادت میں اپنی مغفرت کے لیے جاگنا ہے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کرنی ہے۔ اور آج کے رات کے حوالے سے، آج کی شب کے اعمال کے حوالے سے سب سے پہلی بات جو ہے غسل کرنا ہے۔ غسل جو ہے گناہوں میں تخفیف کا باعث ہوگا۔ اس کے بعد نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، مختصر ترین نماز ہے۔ اس میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کافرون پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تسبیحات یعنی تسبیح فاطمۃ الزہرا کو الٹا گننا ہے، یعنی سبحان اللہ 33 مرتبہ پہلے پڑھنا ہے، الحمدللہ درمیان میں 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آج کی رات جو ہے مختلف اقسام کی نمازیں اور بیان ہوئی ہیں۔ نماز امام زمانہ کی تاکید کی گئی ہے جو کہ 2 رکعت نماز ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نیت فرمائیں گے نماز امام زمانہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ کے، کہ الحمد شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین کہہ کے اہدنا الصراط المستقیم تک جب پہنچیں گے، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت پر جب آپ پہنچیں گے تو اس کو 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اہدنا الصراط المستقیم آگے الحمد پوری کریں گے، اور اس کے بعد جو بھی سورہ آپ نے پڑھنا ہوگا وہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آج کی رات جو ہے تاکید کی گئی ہے کہ جناب نماز جعفر طیار 4 رکعت نماز ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد کوئی سا بھی سورہ، اگر مخصوص سورہ یاد نہیں ہے تو کوئی بھی سورہ آپ پڑھیں، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ سورہ تسبیحات 4 آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع میں ذکر رکوع کے بعد جو ہے آپ نے 10 مرتبہ
تسبیحات اربع پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سمیع اللہ کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربع پھر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے میں ذکر سجدے کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھیں گے۔ پھر اٹھیں گے، استغفار پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ نے تسبیحات اربع پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جائیں گے، ذکر سجدے کے بعد بھی 10 مرتبہ آپ نے تسبیحات اربع پڑھنی ہے۔ وہاں سے بیٹھیں گے بحول اللہ کے پڑھنے سے پہلے پھر 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تسبیحات اربع۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے ریپیٹ کرنا، تیسری میں بھی، چوتھی رکعت میں۔ اگر اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے، نہیں تو 4 رکعت نماز فجر کی طرح پڑھ کے باقی نماز کے بعد 300 مرتبہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے، تسبیحات اربع پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج کی شب بہترین عبادت جب مولا سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ آج کی شب بہترین اور افضل ترین عبادت ابا عبداللہ الحسین کی زیارت ہے۔ تو اس میں مختصر ترین زیارت بھی بیان کی گئی ہے اور مخصوص زیارت نیمہ شعبان میں پڑھی جانے والی زیارت بھی ہے۔ امام نے فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انبیاء آپ سے مصافحہ کریں تو ابا عبداللہ الحسین کی زیارت پڑھیں۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ بتایا، اپنی چھت پہ نکلے اور دائیں بائیں دیکھ کر اتنا کہنا بھی زیارت کا ثواب کا حاصل بنے گا کہ السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس یہ زیارت ہے۔ اس کے بعد رات بھر راز و نیاز کی مختلف دعائیں ہیں، آپ نے مفاتیح اٹھا کر آپ نے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ پروردگار ہر سائل کی سوال کے جواب میں جو بھی پوچھے گا، جو بھی مانگے گا، انشاءاللہ پروردگار عالم آج بندگان پر رحم فرمانے والا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قبیلہ بنی کلاب جو کہ مشہور تھے بکریوں کے پالنے کے حوالے سے، رسول نے فرمایا ہے کہ بنی کلاب کے بکریوں کے بالوں کے برابر آج کی رات پروردگار گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ تو دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی مغفرت فرمائیں، ہمارے بزرگوں کی مرحومین کی مغفرت فرمائیں، اور ہمیں دنیا و آخرت کی نجات حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ حب دنیا سے کچھ لاقا، نہ غیر سے راہ و رسم رکھنا، تمہاری دولت ہے علم و تقوی، کرے گا دجال سے حملہ، ظہور کا وقت آ گیا ہے، تم اپنی پونجی بچائے رکھنا۔